شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، جو عزت دینے والا ہے، جو رزق کا رزاق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ بہت سارے دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں یہ موسمی حالات کے حساب سے۔ ایک تو میں پہلے بھی ایک شارٹ ویڈیو میں بنا چکا ہوں کف کے حوالے سے، کولڈ کے حوالے سے، لیکن یہ ڈرائی سیزن چل رہا ہے، ڈرائی ویدر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اسکن ڈیزیز بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مجھے کافی میسیجز آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ میں ایک ایک کو آنسر کروں تو میرے لیے ذرا امپاسبل ہے، اور میں چونکہ چلو میں نے کہا مشترکہ ایک ویڈیو بناتا ہوں تو ساروں کو ایک گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ ساروں کو پتہ چل جائے، کیونکہ سارے دوست ہیں جتنے بھی ڈاکٹرز حضرات ہیں، تو میں نے کہا چلو ان کے لیے یہ ذرا آسانی ہو جائے گی، میرے لیے آسانی ہو جائے گی، اور مریضوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ میں بار بار ٹائم کا ذکر اس لیے کروں کیونکہ رش ہوتا ہے، ابھی بھی چونکہ باہر پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسکن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سمٹمز پہ جائیں کہ سمٹمز کیا آ رہے ہیں۔ ایچنگ ہے، ایچنگ کے ساتھ بلڈ آ رہا ہے، خارش ہے، خارش کے ساتھ بلڈ آ رہا ہے۔ اگر بلڈ آنے کے بعد سکون ملتا ہے تو ارسینک دے دیں، لیکن یہ خون جو ہے آپ کو میزیریم میں بھی ملے گا، ایلومینیم میں ملے گا، اور سلفر میں بھی ملے گا، لیکن وہاں پہ آپ نے ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ ارسینک کا، اس لیے میں سب سے پہلے ذکر کیا کیونکہ یہ موسم ارسینک کا چل رہا ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، اس میں سردی لگتی ہے، ارسینک میں سردی لگتی ہے، سردی بہت جلدی کیچ کر لیتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ڈرائی موسم میں ایچنگ ہوتی کیوں ہے، یہ بھی تھوڑا میں کہا چلو پیتھوفیزیولوجیکل میں سمجھا دوں، کیونکہ جب موسم ڈرائی ہو جاتا ہے وہ اسکن کو بھی ڈرائی کر دیتے ہیں، اس کے اوپر جو چکناہٹ ہوتی ہے وہ بہت جلدی، یہ جو ویدر ہوتا ہے اس اسکن کو بہت جلدی ڈرائی کر دیتا ہے، اس کے اوپر جو ایک لیئر ہوتی ہے ڈرائینس اس کی موئسٹ رکھنے کی، جو ہمارا سیبم گلینڈز جو ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ پھر خشکی ہو جاتی ہے۔ اور خشکی ہوتی کیوں ہے، اس کے پیچھے ہمارے 3-4 آرگنز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈرائنس کیوں ہو جاتی ہے اور سیبم گلینڈز کو یہ کیوں محسوس ہوتا ہے، یا یہ ڈیزیز کیوں اس کو افیکٹ کر دیتی ہے، یہ ڈرائی موسم کیوں سیبم گلینڈ کو، سکن کو، ہمارا سباشیس گلینڈ کو کیوں یہ افیکٹ کرتا ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے۔ دیکھیں یہ موسم جو چل رہا ہے اس میں پیاس نہیں ہوتی، اور ہم پانی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں ہمارا لیور ہے وہ بھی اپنے اس کے فنکشن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے کڈنی ہے، کڈنی میں موسٹلی افیکٹ آنے شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا گلینڈر سسٹم سارا ادھر دھیان ہوتا ہے، اور سیباشیس گلینڈ کو کچھ ایسا موسٹ مل نہیں رہا ہوتا وہاں سے۔ اور تائرائڈ گلینڈ ہے، تائرائڈ گلینڈ بھی اس وقت سٹیمولیٹ نہیں ہوتا، اور کچھ اینیمک پیشنٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز آ جاتی ہے، یہ پرابلم زیادہ سکن والی جلدی آ جاتی ہے۔ اس میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، وائٹامن اے کی کمی آ جاتی ہے۔ اس ریزن کیا ہے کہ ہم پانی اس موسم میں کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کڈنی افیکٹ ہوتے ہیں، ہمارا لیور افیکٹ ہوتا ہے، ہمارا تائرائڈ گلینڈ افیکٹ ہوتا ہے، ہمارا سباشیس گلینڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ پوری طریقے سے اسکن کو موئسٹ نہیں رکھ سکتا، جس کی وجہ سے پھر یہ جو موسم ہوتا ہے یہ ڈرائی ہوتا ہے، وہ اوپر سے اور زیادہ ہماری اسکن کو، جو چکناہٹ تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے، یہ اسکن اس کو ڈرائی کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر فارن پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ ڈرائی اسکن میں بہت آسانی سے جا سکتا ہے۔ سباشیس گلینڈ ہماری پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کی پروٹیکشن ہمیں اس ایچنگ سے اور فارن باڈی سے، انوائڈر سے بچاتا ہے، فنگس سے، پیراسائڈ سے، اور یہ بیکٹیریا سے، کیونکہ بیکٹیریا ہر وقت ہمارے اسکن کے اوپر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں فوراً ایچنگ ہو جاتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے علاج پہ۔ میں تھوڑا سا جلدی بول رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم شارٹیج ہے۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ارسینک پہ۔ ارسینک سب سے پہلے میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ موسم ڈرائی ہے، اور اس میں اگر بندے کو پیاس لگتی بھی ہے تو ایک ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں، اس موسم میں بھی ایک ایک گھونٹ پانی پیتا ہے بندہ، اور اوپر سے پھر ایک تو پیاس نہیں ہوتی، اور اوپر سے ہم نٹس کھا لیتے ہیں، فش کھا لیتے ہیں، سوپ پی لیتے ہیں، گرم چیزیں لے لیتے ہیں، ڈفرینٹ ممپلیوں کی طرف جاتے ہیں، بادام کی طرف، پستے کی طرف، کاجو کی طرف، یہ نٹس، اوورال نٹس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ پھر خوراک ہماری اسی طرح گرم ہوتی ہے، تو وہ ہمارے اندر مزید اور ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور اوپر سے ہم پانی نہیں پیتے۔ پورے دن میں ایک گلاس جب پانی کھانے کے ساتھ ہم نے اگر پی لیا تو پی لیا، ورنہ ہم نہیں پیتے۔ اور اس کے بڑا آسان سا طریقہ ہے، جس اسکن کو ایسے پکڑیں، یہ ایسے ہیں،
یہ پتہ چل جاتا ہے یہ ڈی ہائیڈریشن ہے یا ڈی ہائیڈریشن نہیں ہے. یہ فوراً اگر بیٹھ گئی تو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہے. اگر اس کو پکڑے یہ تھوڑی دیر اسی طرح رہی تو پھر اس کا مطلب ہے ہم ڈی ہائیڈریٹ ہیں اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے. آسان سا طریقہ ہے، بغیر ٹیسٹ کے پتہ چل جاتا ہے ہم ڈی ہائیڈریٹ ہیں. اچھا، ارسینک کا تو میں نے بتا دیا، اس میں ٹھنڈ لگتی ہے. ایون کہ وہ اگر رضائی میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن رضائی اپنے اوپر سے اتارتا نہیں ہے. یہ ہر ہومیوپیتھک بک میں لکھا ہوا ہے، ہر ہومیوپیتھک میں جو مرضی اٹھا کے پڑھ لے اس میں ہی لکھا ہوا ہے. پھر جگہ جگہ خارش ہوتی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن خون وغیرہ نہیں آتا، بے چینی ہوتی ہے، تو اس میں اسٹیفسیگیریا بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد سلفر پہ ہم آ جاتے ہیں. ہم زیادہ خارش کے لیے سلفر دے دیتے ہیں، اسی وقت فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ گرم مزاج ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں. لازمی پوچھے کہ جس میں ہاتھ پاؤں جلتے ہیں اس میں سلفر لازمی کام کرتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی میڈیسن پھر کام نہیں کرتی. اگر ارسینک کا مریض ہے تو ارسینک کام کرے گی، کوئی اور میڈیسن کام نہیں کرے گی. پھر ہمارے پاس ایلومینا ہے. ایلومینا میں خارش ہوتی ہے اور جگہ بھی بدل جاتی ہے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں دکن درد شروع ہو جاتا ہے، جلن اور درد شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح میزیریم ہے. میزیریم میں بھی خارش کرو خون نکل آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ جگہ چینج ہو جاتی ہے، خارش ختم نہیں ہوتی. ارسینک میں ختم ہو جاتی ہے، میزیریم میں ختم نہیں ہوتی. تو یہ کچھ میڈیسن ہے، یہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں. پھر گریفائٹ کا تو اب بات ہی نہ کرے. گریفائٹ کتنی زبردست میڈیسن ہے. پیٹرولیم اتنی زبردست میڈیسن ہے، اس کو تو بالکل بھی نہ بھولیں. جو لوگ ایندھن کے چولہے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لکڑی وغیرہ جلاتے ہیں، مٹی کے تیل کے چولہے جلاتے ہیں، گیس جلاتے ہیں، تو اس میں پیٹرولیم کا خاص رول ہوتا ہے. اور ڈرائی موسم میں پولوشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے پیٹرول کی وجہ سے. یہ ایٹماسفیئر ہمارا ایئر پولوشن جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ڈرائی موسم میں. پھر ہمیں پیٹرولیم کا استعمال لازمی کرنا چاہیے. میں ان دنوں میں ماربولینم کا استعمال بہت زیادہ کر رہا ہوں، نکس کا استعمال بہت زیادہ کر رہا ہوں. میں ان دنوں میں پینسلین کا استعمال بھی کر رہا ہوں بہت زیادہ. بڑے اچھے ریزلٹس آئے ہیں، بہت اچھے، جو کسی بھی میڈیسن سے نہیں ملے. تو یہ 3 میڈیسن کا سیٹ آپ اوپر لگائیں، نکس، ماربولینم اور پینسلین. ایک ایک ڈوز دیں. پھر نیچے آپ جو بھی میڈیسن لگائیں، ایک ایک دن میں 2 دن میں لوگوں کی خارش ٹھیک ہو رہی ہے، جو ہر سردی میں آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ارٹیکیریا. وہ خارش ہوتی ہے، اور کولڈ ارٹیکیریا آ جاتا ہے، جو اب کولڈ سے الرجی ہو جاتی ہے. دیکھیں، کیس ٹیکنگ کو کبھی نہ بھولیے گا. کیس ٹیکنگ کے حوالے سے آپ کے پاس یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جی کسی اور میتھڈ والوں کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہماری میڈیسن ہے. دیکھیں کتنی زیادہ میڈیسن ہے. اسکن کے اوپر آپ چیپٹر کھولیں میٹیریا میڈی کا، رابن مرفی کا، اتنا بڑا چیپٹر ہے، لیکن میں نے چند میڈیسن بتائی ہے. نکس، ماربولینم اور پینسلین کو نہ بھولیں، ورنہ میں ایک ایک ڈوز دیں. نکس اس لیے دیں کیونکہ کافی لوگ میڈیسن دوسری کھا چکے ہوتے ہیں. اور نکس اس لیے دیں کیونکہ کافی لوگ نٹس وغیرہ کھا چکے ہوتے ہیں. نکس اس لیے دیں کیونکہ ہم پانی کا استعمال کم اور خوراک ہم زیادہ لے لیتے ہیں، گرم چیزیں زیادہ لے لیتے ہیں، جو ہمارے لیور کو افیکٹ کر دیتا ہے، جو ہمارے کڈنیز کو افیکٹ کر دیتا ہے، جو ہمارے تائرائڈ گلینڈ کو افیکٹ کر دیتا ہے. یہ نکس میں اس لیے لگاتا ہوں تاکہ ہمارے آرگنز صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں. ماربولینم دیکھیں ہماری میڈیسن کیا کہتے ہیں، ہمارے رولز کیا کہتے ہیں. سملیرٹی پہ ہم جاتے ہیں. سملر لا کیا ہے؟ سملر لا یہی ہے کہ ملتی جلتی جو ڈیزیز آپ کو ملے اسے ملتی جلتی میڈیسن آپ اس پہ اپلائی کریں تو وہ کام کر دیے. پینسلین کیا ہے؟ پینسلین یوز ہوتی تھی ایک زمانے میں، جو گڑ نکلتے تھے، دانے نکلتے تھے، لوگوں کے ٹھیک نہیں ہوتے تھے، پینسلین کا ٹیکہ باہر سے منگاتے تھے، یو کے وغیرہ سے جب اس وقت بنی ہوئی تھی. اور جو پیسوں والے ہوتے تھے ان کے لیے پینسلین کا ٹیکہ منگاتے تھے، تو تب جا کے یہ ڈیزیز ختم ہوتی تھی. اور ہمارے پاس دیکھیں 1 ایم پوٹینسی میں 200 کی پوٹینسی میں موجود ہیں، وہ آپ ایک ڈوز دیں، سیم اسی طرح کام کرتی ہیں، اور اس کے جتنے بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ دور کر دیتی ہے یہاں پہ. تو یہ کچھ میڈیسن میں نے آپ کو بتا دی، اور باقی نیچے پھر آپ سمٹمز پہ آئیں. یہ 3 میڈیسن کبھی بھی نہ بولیں. اس کے بعد پھر آپ کے پاس انترکسینم بھی ہے، بیسیلینیم بھی ہے، ٹیوبر بھی ہے، آپ کے پاس تھائرائڈینم بھی ہے، آپ کے پاس ایڈرینل گلینڈ بھی ہے. لیکن میں ان ساروں کو ان دنوں میں ساروں میڈیسن کو میں نے سائڈ پہ کیا ہوا. یقین کریں یہ میڈیسن اتنا زبردست کام کر رہی ہے کہ آپ کو کوئی اور میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال یہ چھوٹا سا ایک میسیج تھا آپ لوگوں کو دینا تھا. خوش رہے، آباد رہیں. اللہ ہمارے سب جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں جو کام کر رہے ہیں دل سے خلوص سے، اللہ ان کے ہاتھ میں اللہ شفا ڈالے، لوگوں کو صحت کاملہ عطا کریں. آمین سو آمین.